ایسے ہی ہوتی ہے جیسے زندہ انسان یا ہر زندہ شے سانس لیتی ہے. اس کی اطاعت میں اسے کسی قسم کی گرانی نہیں بلکہ گرانی کیا ہے کہ اسی میں تو اس کی زندگی کا راز منور ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو قانون کو اس طرح سے نہیں مانتے, قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو معاشرے کے لیے تو ضروری ہے کہ پھر ان لوگوں سے قانون کو منوایا جائے. منوائے جانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ شروع سے استبداد کیا جائے, بلکہ کہا جائے کہ اگر تم نے اس مملکت کے اندر رہنا ہے تو پھر اس مملکت کے آئین و قوانین کی اطاعت تو تمہارے لیے ضروری ہوگی. اور یہ تو سیدھی سی بات ہے. یہاں تو قرآن اس کو انتخاب کا حق دیتا ہے, یہاں تک وہ رضامندی کی صورت ہے. تمہارا جی چاہے اس مملکت میں رہو, نہیں جی چاہتا یہاں نہ رہو. اور قرآن تو یہاں تک اس معاملے میں رعایت برتتا ہے کہ اگر دشمن کا کوئی فرد بھی تمہارے ہاں آ جائے اور پناہ چاہے تو اسے پناہ دو, پھر اسے قرآن سناؤ, کہو کہ یہ ہمارا نظام ہے, یہ ہمارے قوانین ہیں. وہ اس کے ماننے کے لیے تیار ہو تو تمہاری مملکت کا ایک سٹیزن ہو جائے گا. اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو اپنی حفاظت میں اس کو اس کے مامن تک پہنچاؤ. تو گویا یہاں تک تو یہ ہو گیا کہ دین میں اقرار نہیں ہے, لیکن جب کسی نے یہ مان لیا کہ میں اس مملکت کا باشندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں, پھر یہ چیز اس پہ نہیں چھوڑی جاتی کہ اس مملکت کے قوانین میں سے جس قانون کو وہ چاہے مانے اور جس کو چاہے نہ مانے, پھر تو اس کے قوانین کو ماننا ہی ہوگا. تو ایک کیٹیگری تو مومنین کی ہو جائے گی کہ جن کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ان کی زندگی کا تقاضا بن جائیں گے. وہ قوانین یا جنہیں ہم اقدار کہتے ہیں, ویلیوز جن کو لائف کی کہتے ہیں. لیکن اس قسم کے افراد تو رہتے ہی ہیں بلاخر بہرحال, کہ جن سے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا خلاف ورزی کرتے ہیں وہ انٹینشنلی. تو مملکت کا تو یہ فریضہ ہے کہ قوانین کی اطاعت کرائے. تو یہ اطاعت صرف کتاب نہیں کرا سکتی, ایک زندہ اتھارٹی کی ضرورت ہے جو ان کی اطاعت کرائے. یعنی محکومیت تو خدا ہی کی اختیار کی جائے گی اس کے ضابطۂ قانون کی روح سے, لیکن ایک نافذ کرنے والی اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے. یہ دین بنتا اسی طرح سے ہے. یہ نظام نہ رہے تو وہ مذہب ہو جاتا ہے اپنے اپنے طور پر, کسی نے کسی طرح مان لیا, کسی نے کسی طرح نہ مانا تو اس کو یہ کہہ دیا کہ بھائی وہ واس جسے آپ کہتے ہیں, سارا کچھ کہہ کہ میاں سچ بولا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو, بددیانتی نہ کیا کرو, رشوت نہ لیا کرو. یہ کچھ کرنے کے بعد پھر یہ کہ صاحب پھر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے اوپر چلے, آمین. اور پھر رشوت لینے والا رشوت لینے لگا, جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے لگا, یہ کہنے والا بھی جو جی میں آئے کرنے لگا. یہ مذہب ہوتا ہے. دین یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون ہے, پہلے سوچ لو, سمجھ لو, دیکھ لو, بھال. اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اس مملکت کے شہری کی حیثیت سے رہنا ہوگا. اور پھر یہ اختیار نہیں ہے کہ جس قانون کو جی چاہا مانا, جس کو جی چاہا نہ مانا. تو اس کے لیے ایک زندہ اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہے دین کا نظام. خدا کی محکومیت اس کی کتاب کی شکل سے, یہ وہ چیز ہوگی کہ جو ما انزل اللہ کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے, یہی لوگ ہیں کہ جنہیں کافر کہا جاتا ہے. اور اس کتاب کے اندر قانون آئے تو ایک زندہ اتھارٹی کے جو ان قوانین کی اطاعت کرائے. اب یہ جو پہلی اتھارٹی اسلام میں آئی وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, ایک نظام کی مرکزی ایک اتھارٹی. اب انہوں نے آپ نے پھر مملکت تو وسیع ہوتی ہے, ایک ہی شخص تو ساری مملکت کے امور کے فیصلے نہیں کرتا, اسے اپنے افسران ماتحت مقرر کرنے پڑتے ہیں. آج کی اصطلاح میں عرض کر رہا ہوں, یہ جو ہے نیچے مقرر ہوئے انہیں اولی الامر منکم کہا جائے گا, جن کے سپرد کیے جائیں کچھ کام ایڈمنسٹریشن کے, نظام کے, انتظام کے. اب یہ نظام کی شکل ہمارے سامنے آ گئی. سیکولر نظام میں تو زندہ اتھارٹی تک جا کے ہم رک جائیں گے, وہ آخری شکل ہوگی. قانون بنانے والی پارلیمنٹ اسے کہہ لیجئے, آخری شکل, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. جمہوریت ہے تو 51 نے جو قانون پاس کر دیا مملکت کا, وہ آپ کی مملکت کا قانون آخری بن گیا, اس کے اوپر کوئی اور پابندی نہیں ہے. نافذ کرنے والا جو ہے وہ اس قانون کو نافذ کرتا چلا جائے گا.
اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر مثلا تبدیلی کرے. بہترین نظام جو انسان اس وقت تک سوچ سکا ہے وہ یہی ہے. اسلام کا نظام، قرآن کا نظام یا دین جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک قدم آگے چلتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہ تو مجلس قانون ساز اس معاملے میں اقتدار مطلق ایبسولوٹ اتھارٹی کی مالک ہے، نہ یہ نافذ کرنے والا کوئی اپنے اختیار سے کام کر سکتا ہے. قانون سازی کا انہیں حق نہیں ہے. قوانین دیے گئے ہیں، قوانین بنانے کی حدود مقرر کی گئی ہیں. تل کا حدود اللہ ہے. قانون ساز اتھارٹی آپ کے ہاں کی بھی، وہ کوئی بھی آپ رکھ لیں، وہ قوانین کی قرآن کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے جزوی قانون بنا سکتے ہیں. تو وہ جہاں آپ کے ہاں کی دنیا کے نظام میں، جسے آپ سیکولر کہتے ہیں، جو آخری حد تھی یا آخری اتھارٹی تھی، دین کے نظام میں وہ آخری اتھارٹی نہیں رہتی، بلکہ آخری اتھارٹی خدا کی کتاب ہوتی ہے، اور اسی کو خدا کہا جاتا ہے، یعنی خدا کے فیصلے. اس پابندی کے تابع جو نظام رہے گا اسے تو آپ اسلامی نظام یا اسلامی حکومت کہیں گے. اس میں جسے آپ کہتے ہیں نا ساورنٹی، وہ ساورنٹی جو ہے وہ یہاں نہ پارلیمنٹ کو حاصل ہوتی ہے، نہ کسی ایک فرد کو حاصل ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں بھی دیکھا دیکھی مغرب کی، ہمارے ہاں تو سلوگن چلتے ہیں کہ صاحب اقتدار جو ہے وہ عوام کو حاصل ہے. مغرب کی مقالی ہے. وہاں کا جو جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا ایک آئین ہے، یہ اس کی مقالی ہے. وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک فرد کا حق اقتدار جو ہے اس کو چھین کے وہ کہہ دیا جائے کہ یہ عوام کو حاصل ہے. اور اس کی پھر مشینری آپ کے ہاں ڈیموکریسی کی یا جمہوریت کی یہ ہوئی کہ الیکشن کے ذریعے سے عوام اپنے نمائندوں کو چنے اور وہ پارلیمنٹ میں جا کر جو وہ قانون بنا دیں، انہیں سمجھا جائے کہ یہ عوام کے قوانین ہیں. عوام نے اپنا حق جو ہے، اختیارات جو ہیں یا اقتدار جو ہے، اس کو ایکسرسائز کیا ہے. میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ بجائے خیش کس قدر ایک ناقص چیز ہے اور غلط تصور ہے کہ ایک شخص کو جس کو آپ ایک ووٹ دے دیتے ہیں، پھر وہ 5 سال تک جو وہاں کہتا رہے وہ یوں کہو کہ تمہارا کہا ہوا ہے. خواہ وہ میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ تمہارا ہی ترجمان ہے وہاں بیٹھا ہوا. خیر، یہ دوسری بات ہے. میں دین کے نظام میں کہہ رہا تھا کہ وہاں آخری اتھارٹی عوام کو بھی حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. انل حکم الا للہ، آخری اتھارٹی ساورنٹی وہاں جو ہے وہ خدا کی ہے. اور یہ کوئی ذہنی اور عقیدے کی بات نہیں ہے کہ نظری طور پہ میں نے مان لیا کہ ہاں صاحب حق حکومت تو اسی کو حاصل ہے، اور پھر اس کے بعد یا ہر مولوی صاحب کا فتویٰ حق حکومت یا ہر حکومت کا فیصلہ حق حکومت. تو ویسے صاحب ہے تو وہ اللہ کا ہی سب کچھ. وہی جو میں کہا کرتا ہوں، وہ جو مکانوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہے تو ملکیت خدائی کی، چند روزہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ ساری عمر کے لیے جس کی ملکیت ہے نہ وہ لینے کے لیے آتا ہے نہ یہ دینے کو تیار ہیں، خود بیچتے ہیں، کرایہ بھی اس کا وصول کرتے ہیں، رہ رہے ہیں، دوسرے کے کو دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد وراثت میں چلا جاتا ہے اور چلا جا رہا ہے نسلاً بعد نسلاً اسی طرح سے. اور اس کے بعد یہ کہ صاحب ہے یہ خدا کا حقیقت میں یہ مذہب کا فریب ہے. دین ذہنی اعتقادی چیز نہیں ہے. دین اعتقادات کو عمل کے اندر لاتا ہے. وہ جب کہتا ہے کہ حق حکومت یا ساورینٹی جو ہے اٹ بلانگس ٹو اللہ، تو اس کے معنی اعتقادی سی چیز نہیں ہے، ایک عملی چیز ہے. اور وہ عملی چیز یہ ہے کہ ساورینٹی بھی اپنا اقتدار اپنے قانون کے ذریعے منواتی ہے. قانون خدا نے دے دیا اپنی کتاب کے اندر، اب ساورینٹی جو ہے وہ اس کتاب کو حاصل ہے، نہ ایک فرد کو نہ عوام کو، کسی کو اور حاصل نہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. کفر اور ایمان کا تمیز حد امتیاز یہ ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے والی ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے. ساورینٹی اس اتھارٹی کو بھی حاصل نہیں ہوگی، خواہ وہ آپ کی جمہوریت کی پارلیمان ہو یا کوئی ڈکٹیٹر ہو یا ملوکیت ہو، اس کو بھی یہ حاصل نہیں ہوگی. وہ صرف اس کو نافذ کرنے کی اتھارٹی ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مملکت کو قائم فرمایا. تو اب یہ جو چیز ہے کہ یہ عملاً خدا کی معصومیت کیسے اختیار کی جائے، میں نے عرض کیا ہے کہ بے شمار آیات میں براہ راست کہا ہے کہ حکومت خدا کی، بے شمار آیات میں یہ کہا ہے کہ حکومت خدا کی کتاب کی. ایک ہی بات ہے وہ. اب اگلی جو چیز ہے کہ نظام کے اندر، مملکت کے اندر